ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خاوند کہتا ہے لا ملک لی علیک، مجھے تیرے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اس کی تصدیق اس وجہ سے کی جائے گی کیونکہ ان الفاظ میں گالی کا احتمال بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ خاوند اس کو کہتا ہے کہ تو میری ملکیت میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی ملکیت کے قابل نہیں سمجھتا، اور اسی طرح دوسرے الفاظ بھی لیے جا سکتے ہیں، ان سے بھی گالم گلوچ کا احتمال لیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو قضاءً بھی اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دیکھیے ترجمہ دیکھیے اس کا۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب یہ ہدایہ فرماتے ہیں کہ سوا بین حاضل الفاظ، صاحب قدوری نے برابر کر دیا ان الفاظ کو، وہذا اور یہ الفاظ فی ما لا یصلح ردن، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رد کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور والجملۃ فی ذالک، اور اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ احوال تین قسم کے ہوتے ہیں: حالت مطلقہ، وہی حالت الرضا، اور یہ رضامندی کی حالت ہے، اور نمبر دو وہ حالت مذاکرت طلاق، اور مذاکرہ طلاق کی حالت، اور نمبر تین حالت غضب۔ والکنایات ثلاثت اقسام، اور کنایات کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ جو صلاحیت رکھتی ہیں جواب اور رد کی، نمبر دو وہ جو صلاحیت رکھتی ہیں جواب کی نہ کہ رد کی، نمبر تین وہ کنایات وہ الفاظ جو صلاحیت رکھتے ہیں جواب کا اور صلاحیت رکھتے ہیں گالی گلوچ کا، گالم گلوچ کا۔ ففی حالت رضا، بہرحال رضامندی کی حالت میں لا یکون شیء منہا طلاقا الا بالنیہ، تو کہتے ہیں رضامندی کی حالت میں نہیں واقع ہوتی طلاق مگر نیت کے ذریعے سے۔ والقول قولہ، اور بات اسی کی معتبر ہوگی نیت کے انکار میں، اور وجہ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ وفی حالت مذاکرۃ طلاق، اور مذاکرہ طلاق کی حالت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ان الفاظ میں جن میں وہ لفظ صرف اور صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، رد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ لفظ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو کہا جائے گا کہ تم نے طلاق ہی دی ہے، تم نے اس کو رد نہیں کیا۔ فی القضاء، قضاءً اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ الفاظ کون سے ہیں جن میں جواب کی صلاحیت ہے، رد کی صلاحیت نہیں ہے؟ وہ الفاظ خلیت، بریت، بائن، بتت، حرام، اعتدی، امر کی بیدی کی اختاری ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کی مراد طلاق ہی ہے، جبکہ سوال طلاق کا کیا گیا ہے، اور تصدیق کی جائے گی ان میں جن میں یہ صلاحیت رکھتا ہے جواب کی اور رد کی، یعنی کہ مذاکرہ طلاق چل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق کی نیت نہیں کی تھی، تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی ان الفاظ میں اگر وہ الفاظ استعمال کیے جو جواب اور رد دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ اذهبی، اخرجی، قومی، تقنعی، تخمری، اور جو اس کے قائم مقام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رد کا وفی حالت الغضب، اور غضب کی حالت میں تصدیق کی جائے گی ان تمام صورتوں میں، کیونکہ یہ رد کا احتمال بھی رکھتے ہیں یا گالم گلوچ کا احتمال بھی رکھتے ہیں، مگر یہ کہ ان الفاظ میں جو صلاحیت رکھتے ہوں طلاق کا اور رد کا احتمال نہ رکھتے ہوں، اور نہ ہی گالم گلوچ کا احتمال رکھتے ہوں، ان میں طلاق ہی مراد لی جائے گی، جیسا کہ اعتدی، اختاری، امر کی بیدی کی یہ الفاظ جو ہیں
یہ نہ تو رد کا احتمال رکھتے ہیں اور نہ شتم کا، گالم گلوچ کا احتمال بھی نہیں رکھتے، یہ صرف طلاق کا احتمال رکھتے ہیں، لہٰذا تصدیق نہیں کی جائے گی ان الفاظ میں، کیونکہ غصہ دلالت کرتا ہے طلاق کے ارادے پر، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ خامند کے قول لا ملک لی علیک، میری تیرے اوپر ملکیت نہیں ہے، میرا تیرے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اختیار نہیں ہے، وخلیت سبیلکی، اور میں نے آپ کے راستے کو خالی کر دیا ہے، وفارقت کی، اور میں نے آپ سے جدائی اختیار کر لی ہے، یہ تصدیق کی جائے گی غضب کی حالت میں بھی کہ کہ اس نے طلاق نہیں دی، کیونکہ ان الفاظ میں احتمال ہے سب کے معنی کا، سب کہتے ہیں گالم گلوچ کو۔ ثم وقوع البائن بما سوى الثلاث الاول مذہبنا، پھر طلاق بائنہ کا واقع ہونا اعتدی استبرائی، اور یہ جو یہاں پر انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں تین، اعتدی اختاری امرو کی بیدی کی، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق بائنہ کا وقوع تین کے علاوہ میں، ہاں دیکھیں یہاں پر جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی، تین الفاظ ہیں اعتدی استبراء رحیم کی انتم واحدہ، ہم کہتے تھے کہ ان سے طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجی واقع ہوگی، اور باقی جو الفاظ ہیں ان سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، طلاق رجی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ذکر کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کنایات سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے، طلاق بائنہ واقع نہیں ہوتی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، ایک منٹ ذرا دیکھ لیں۔ کنایا سے طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ طلاق سے کنایا ہیں، اور جو طلاق سے کنایا ہو وہ لفظ طلاق ہی واقع کر سکتا ہے۔ جب ان سے طلاق واقع ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ الفاظ طلاق سے کنایا ہے اس وجہ سے طلاق کی نیت شرط ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ان الفاظ سے وہ طلاق دیتا ہے تو اس کے پاس تین کی بجائے اب دو کا اختیار رہ جاتا ہے، یعنی کہ خلاصہ یہ بنتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کنایا سے طلاق کا وقوع ہوگا، جب طلاق کا وقوع ہوگا تو طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد تو شریعت نے رجعت کو مشروع کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائنہ ہے، اگر ہم ان کو بائنہ مانیں گے تو رجوع نہیں رہے گا، حالانکہ شریعت نے رجوع کو طلاق کے بعد ثابت کیا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس کو طلاق کو اپنے اصل معنی پر رہنے دیں، اور اگر بائنہ بنائیں گے تو رجوع نہیں رہے گا، حالانکہ شریعت نے طلاق کے بعد رجوع رکھا ہے، اس لیے آپ طلاق کے بعد رجوع کا جو حکم ہے اس کو باقی رکھیں اور اس کو طلاق بائنہ کی بجائے طلاق رجعی تسلیم کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں بائنہ، طلاق بائنہ اس شخص نے دی ہے جس کے پاس اس کی اہلیت موجود ہے، اور اس نے اس کی نسبت کی ہے محل کی طرف، اور تصرف کا اختیار جب اس کے پاس موجود ہے، شرعاً موجود ہے، تو اس نے اپنی ملکیت میں یعنی جہاں پر وہ طلاق کو واقع کر سکتا ہے وہاں پر اس نے تصرف کیا ہے، لہٰذا بائن کرنے کا تصرف بھی درست ہے اور رجعی کا تصرف کرنا بھی درست ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ بھی مانتے ہیں اور سب علماء مانتے ہیں کہ اگر خامن تین طلاقیں اکٹھی دے دے تو وہ اب بھی تو اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر کے رجوع کا اختیار ختم کر رہا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں پر رجوع کا اختیار ختم ہو رہا ہے یہاں پر بھی رجوع کا اختیار ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھیے البتہ دیکھیے ترجمہ کہتے ہیں کہ ثم وقوع البائن، پھر طلاق بائنہ کا وقوع تین پہلے تین الفاظ کے علاوہ
باقی میں ہمارا مذہب ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان سے واقع ہونے والی چیز طلاق ہے، کیونکہ یہ کنایات ہیں طلاق سے، لہٰذا نیت کی شرط لگائی گئی ہے، اور جب ان سے طلاق واقع ہو جائے تو عدد کم ہو جاتا ہے، یعنی پہلے 3 کا اختیار تھا اب 2 کا رہ گیا۔ والطلاق معقب للرجع، جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ طلاق ہے تو طلاق کے بعد تو رجوع ہوتا ہے، جیسا کہ طلاق صریح میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بعد بھی رجوع ہونا چاہیے۔ جب رجوع تسلیم کریں گے تو یہ طلاق بائن نہیں رہے گی بلکہ طلاق رجعی بن جائے گی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق بائنہ کا تصرف صادر ہوا ہے اس کے اہل سے، اور نسبت کی گئی ہے ایسے محل کی طرف عن ولایت شرعیت، جو کہ طلاق کا جو محل ولایت رکھتا ہے طلاق کا، ولا خفاء فی الاہلیت والمحلیت، اور کوئی خفا نہیں ہے اہلیت اور محلیت میں، اہل بھی ہے خامند اور بیوی محل بھی ہے۔ اور ولایت پر دلیل یہ ہے کہ حاجت ہوتی ہے طلاق کو ثابت کرنے کی، تاکہ تدارک کا باب بند نہ ہو جائے، اور طلاق واقع نہیں ہوتی عورت کی عدت میں، رجوع کی عدت میں، بغیر ارادے کے، اور کنایات جو ہیں یہ طلاق نہیں ہوتے یقینی طور پر، کیونکہ یہ عوامل ہیں حقیقت کے اعتبار سے، اور شرط لگائی گئی ہے کہ بینونت کی 2 اقسام میں سے ایک کو متعین کر دیا جائے، نہ کہ طلاق کو۔ اور باقی آپ نے جو کہا کہ عدد کم ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ طلاق ثابت ہو چکی ہے، اور طلاق ثابت اس وجہ سے ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رشتہ داری جو تھی وہ ختم ہو چکی، اور 3 کی نیت کرنا لتنوع البینونت الی غلیظۃ و خفیفۃ، وہ درست ہے کیونکہ بینونت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بینونت غلیظہ اور بینونت خفیفہ، لہٰذا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ غلیظہ ثابت ہو سکتی ہے تو خفیفہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور جب نیت معدوم ہو تو پھر ثابت ہوگی ادنا یعنی بینونت خفیفہ، اور 2 کی نیت کرنا درست نہیں ہے ہمارے نزدیک، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 کی نیت کرنا بھی درست ہے، لِأَنَّهُ عدد، اس لیے کہ یہ بھی عدد ہے، اور لفظ عدد کا احتمال رکھتا ہے، اور ہم اس اختلاف کو تفصیل سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔